مزید کہانیاں اور ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک شہنشاہ کے نیک نیت وزیر کی۔ شہنشاہ فریدوں کا ایک وزیر اس کا بڑا وفادار اور خیر خواہ تھا۔ شہنشاہ اس کی بڑی قدر کرتا اور اس کی یہ خوبی دوسروں کی نظر میں خور بن کر ان کے سینے میں کھٹکنے لگی۔ خور کھانے والے اسی موقع کی تلاش میں رہتے کہ وزیر کی کوئی خامی مل جائے تو فریدوں کو اس سے بدظن کریں۔ اتفاق سے ایک حاسد کو یہ بات معلوم ہو گئی اور اس نے بادشاہ کو آگاہ کرنے میں ذرا دیر نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ کیا ستم ہے کہ حضور تو اپنے وزیر پر نوازشات فرماتے ہیں اور وہ حضور کی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو اس شرط پر قرض دیتا ہے کہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا تو میری رقم لوٹا دینا۔ چنانچہ حضور کے لشکر کے بہت سے لشکریوں نے اسی شرط پر قرض لیا۔ یہ بات بادشاہ نے سنی تو اسی وقت وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، تم کیسے انسان ہو جس کا نمک کھاتے ہو اسی کی موت کے خواہاں ہو؟ لوگوں کو اس شرط پر قرض دیتے ہو کہ ہماری موت کے بعد وصول کرو گے؟ بڑے نالائق نکلے ہو تم۔ وزیر نے بڑے ادب سے بادشاہ کو جواب دیا، حضور والا، آپ کو جو بات بتائی گئی ہے وہ سچ ہے، لیکن ایسا کرنے سے میرا مقصد آپ کی بدخواہی نہیں ہے بلکہ خیر خواہی ہے۔ تو بادشاہ نے ناراض ہو کر سوال کیا، وہ کیسے؟ وزیر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، غلام نے جن لوگوں کو یہ کہہ کر قرض دیا ہے کہ یہ قرض حضور کی وفات کے بعد وصول کیا جائے گا، وہ دن رات یہ دعائیں مانگتے ہوں گے کہ حضور جئیں ہزاروں سال، زیادہ سے زیادہ لمبی عمر پائیں تاکہ انہیں قرض جلدی ادا نہ کرنا پڑے۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکایت میں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن صاف ہو تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب خود خدا پاسباں ہو تو خوف کس کا اور کس سے ہو؟ اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ دشمنوں اور مخالفوں کی دشمنی اور مخالفت کے باوجود آپ درجات میں ترقی کرتے گئے۔